السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 15ویں سپارے کے دو حصے ہیں، ایک سورہ اسراء اور دوسرا سورہ کہف۔ اسراء کہتے ہیں رات کو لے جانا۔ اس صورت میں چونکہ واقعہ معراج کا ذکر ہے اور آپ علیہ السلام کے اس سفر کا ذکر ہے جو مکہ سے بیت المقدس تک ہوا تھا، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ اسراء کہتے ہیں۔ سورہ اسراء مکی صورت ہے، 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہے۔ اس صورت میں 4 باتیں ہیں: واقعہ معراج، یہود کا فتنہ و فساد، اسلامی اخلاق و آداب اور دیگر مضامین۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ہوا اور حالت بیداری میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اس صورت میں صرف اتنے واقعہ کا ذکر ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو مکہ سے مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ باقی جو آسمانوں تک لے جایا گیا وہ اس سفر کا تذکرہ ہمیں قرآن کی دیگر جگہوں پر مل جاتا ہے۔ پھر یہود کے فتنہ و فساد کے متعلق بتلایا گیا کہ یہود کو پہلے ہی یہ بتلا دیا گیا تھا کہ تم زمین پر فتنہ و فساد کرو گے اور تم 2 مرتبہ فتنہ و فساد کرو گے۔ ایک مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا، ان کو ایذا پہنچائی، تو ان پر اللہ رب العزت نے بخت نصر نامی ایک ظالم جابر حکمران کو مسلط کیا، جس نے یہود کو قتل کیا، یہود کے علماء کو قتل کیا، ان کی مقدس کتاب کو شہید کر دیا اور جلا دیا۔ اور پھر دوسری مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو ان پر پھر اللہ رب العزت نے بابل کے بادشاہ کو مسلط کیا، جس نے یہود کی ہر شے تہس نہس کر دی۔ پھر آگے اسلامی اخلاق و آداب کو بتلایا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے توحید کو بتلایا ہے، توحید کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ احسان کرنے کو بتلایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کو اف تک نہ کہو، والدین کی خدمت کرو، والدین کے لیے دعا کیا کرو۔ پھر آگے دیگر زندگی کے معاملات کو رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، اور ان کے حقوق اور ان کے جو آپ پر حقوق ہیں وہ ادا کیا کرو۔ پھر فضول خرچی سے منع کیا گیا، بخل سے منع کیا گیا، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنے سے منع کیا گیا، کسی جاندار کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف کرنے سے منع کیا گیا، یتیم کے مال کو پورا یتیم کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے بارے میں نہ پڑھو، یہ حکم دیا گیا۔ پھر زمین میں اکڑ کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ بتلایا گیا۔ پھر آخر میں دوبارہ توحید کو بتلایا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اسلامی اخلاق و آداب تھے۔ پھر دیگر مشترکہ مضامین، جس میں قرآن کی عظمت، انسان کی تکریم، انسان کے اعزاز، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا، پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ توحید کو بتلایا۔ تو اس میں سب سے پہلے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، قرآن کی
نازل ہونے کے مقصد کو بیان کیا، قرآن کے اعجاز اور معجزہ ہونے کو بتلایا، انسان کی جو اللہ رب العزت کی انسان پر تکریم ہے، انسان کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، انسان کے ساتھ جو اکرام کیا ہے، انسان کو جو اعزاز دیا ہے وہ بتلایا گیا کہ انسان یہ روح اور زندگی جیسی نعمتوں کو عطا کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں دوبارہ سے توحید کو بتلایا کہ اللہ رب العزت کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی اولاد ہے، اور وہ اسماء حسنی کے ساتھ متصف ہونے کا بتلایا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف، یہ کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی، تو اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ کہف کہتے ہیں۔ سورہ کہف مکی سورت ہے، 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ بعض علماء نے اس سورت کا موضوع، بلکہ اس سورت کا موضوع وہ مارکہ ایمان و مادیت ہے، جیسے اصحاب کہف کا قصہ ہے کہ ایمان اور مادیت کے مقابلے میں نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچایا۔ اور سورہ کہف ان 5 سورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ ان میں سورہ فاتحہ ہے جس کی ابتدا الحمدللہ کے ساتھ، سورہ انعام ہے، سورہ سبا ہے اور سورہ فاطر ہے، اور اسی طرح سورہ کہف کا آغاز بھی الحمدللہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس صورت میں 3 قصے ہیں۔ حضرت اصحاب کہف کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا قصہ ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ یہاں پر جو سورہ کہف کا حصہ 15ویں پارے میں ہے، اس میں صرف ایک قصہ ہے اور وہ اصحاب کہف کا ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ کچھ یوں ہے کہ چند نوجوان تھے، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ دقیانوس نامی ظالم جابر مشرک بادشاہ تھا، جو شرک کی دعوت دیا کرتا تھا، بت پرستی کی دعوت دیا کرتا تھا۔ اور چند نوجوان جو مسلمان تھے اس نے ان کو دعوت دی، شرک کی دعوت دی، بت پرستی کی دعوت دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک طرف مال دکھایا، ان کو دولت کے انبار دکھائے، اونچے اونچے عہدوں پر تقرری کرنے کا ان کی دعوت کی، اور معیار زندگی بلند کرنے کی ان کو دعوت دی کہ تم شرک کرو اور شرکیہ دعوت قبول کر لو، بت پرستی کر لو تو تمہیں دولت دی جائے گی، تو تم کو مالدار بنایا جائے گا، اور تمہیں بڑے بڑے عہدوں پر تقرری دی جائے گی۔ یہ سارے مراعات جو ہے ان کے سامنے رکھی، لیکن ان نوجوانوں نے ایمان کی فکر کی، ایمان کو مضبوطی سے تھاما، اور اس کے لیے وہ اس علاقے سے دور چلے گئے، چونکہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے دور ایک پہاڑ میں ایک غار تھی، وہاں انہوں نے پناہ لی۔ جب وہ جا رہے تھے راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ اس غار میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان سب کو نیند دے دی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ان سب پر نیند مسلط ہو گئی، اور 309 سال تک وہ اس غار میں سوتے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو کھانے پینے کی فکر لاحق ہوئی۔ ایک شخص کو انہوں نے بھیجا کہ وہ بازار سے کچھ کھانا لے آئے۔ جب وہ باہر نکلا تو باہر کا ماحول ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ جب وہ غار میں آئے تھے، جب وہ اپنا ایمان بچا کر غار میں پہنچے تھے، تو اس وقت ظالم جابر مشرک بادشاہ تھا۔ تو جب وہ باہر نکلے 309 سال تک کے سونے کے بعد، تو اس وقت ایک نیک سیرت بادشاہ وہ ان پر حکمرانی کر رہا تھا۔ تو جب وہ بازار کھانا لینے پہنچا تو ان لوگوں پر چونکہ یہ چھپے ہوئے تھے، لوگوں کو معلوم تھا کہ اس طرح کے چند نوجوان وہ اپنا ایمان بچانے کے خاطر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی، تو ان پر سارا قصہ کھل گیا۔ تو یہ پھر بادشاہ کے پاس آئے تو وہ قومی ہیرو کہلائے۔ سورہ کہف سے ہمیں
اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے معاملے میں حساس رہے، اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کو مادیت کے مقابلے میں بچاتا رہے۔ یہ مومن کی شان اور مومن کے لائق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 مثالیں دیں۔ پہلی مثال، 2 شخص تھے کہ ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ جس کے باغات تھے وہ غرور و تکبر کیا کرتا تھا، اکڑا کرتا تھا۔ غریب شخص نے اس سے کہا کہ تم ماشاءاللہ کہا کرو، اکڑا نہ کرو، لیکن وہ جب باز نہ آیا تو اللہ رب العزت کے عذاب سے اس کے باغات جل گئے اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال کہ دنیاوی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے کہ دنیاوی زندگی ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا اور ہوا کے ساتھ منتشر ہو گیا۔ یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے۔ تیسری مثال غرور و تکبر کی ہے، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس وہ اکڑ گیا، اس نے غرور و تکبر کیا، گھمنڈ کیا کہ میں افضل ہوں، میں مفضول کو کیسے سجدہ کروں، تو اس سے پھر اس کو دھتکار دیا گیا۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ دنیاوی زندگی کی مثال ایک بالکل معمولی سی ہے، ایک مسافر کی سی ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ تھا 15ویں سپارے کا خلاصہ، جس کے 2 حصے تھے، سورہ اسراء جس میں واقعہ معراج کا ذکر تھا، پھر سورہ کہف جس میں اصحاب کہف کا واقعہ تھا، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا چاہیے، مادیت کے مقابلے میں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ہماری زندگی کی مثال کیسی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے زمین سرسبز ہوتی ہے، تو بارش نہ ہو تو زمین سوکھ جاتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو وہ پتے منتشر ہو جاتے ہیں۔ ہماری دنیاوی زندگی کی مثال بس اتنی سی ہے۔ پھر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادات میں، اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق، احکامات کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی اور باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد